فرینڈس، ہیگل کو ڈسکس کروں گا آج۔ ہیگل کی فیسینیشن جو ہے، اس کی جو کشش ہے اور اس کی جو ریپلشن، جو اس کے کراہت پیدا ہوتی ہے، وہ ایک قسم کا فیٹش ہے۔ فیٹش اس لیے کہ ہیگل تمام فلسفی کے اور تمام ہیومن نیچر یا ہیومن سائیکی کے یا ہیومن ہسٹری کے جو مین ٹاپک ہیں ان کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ اس لیے ہیگل کو مکمل طور پر قبول کرنا اور مکمل طور پر مسترد کرنا مشکل ہے، کیونکہ وہ دونوں کو مکس اپ کر دیتا ہے۔ وہ ریلیجن کو بھی لے آتا ہے، مسٹیسزم اور پینتھزم کے شیڈ بھی اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کی جو مین دو تھیمز ہیں وہ ہے اس کا میٹا فزکس اور پالیٹکس۔ اس کے میٹا فزکس اور پالیٹکس سے دو طبقے جنم لیتے ہیں، ایک ہیں رائٹ ونگ اور دوسرے ہیں لیفٹ ونگ۔ لیفٹ ونگ اس کی فلسفی کا جو پولیٹیکل تھاٹ ہے، جو سوشیو پولیٹیکل تھاٹ ہے، وہ پک اپ کر لیتے ہیں۔ چونکہ اس کی فلسفی میں اسٹیٹ کو بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور اسٹیٹ اور بیوروکریسی اور وطن پرست جو قوم پرست لیڈر ہیں ان کو بڑی تقویت ملتی ہے اس کے اس فلسفے میں۔ وہ فرد کو دبا دیتا ہے۔ ہیگل کا جو فلسفی ہے وہ اسٹیٹزم اور فاشزم کو بڑھاوا دیتی ہے، نیشنلزم کو بڑھاوا دیتی ہے۔ اس لیے اس کے فلسفے سے بسمارک، اس کے فلسفے سے مسولینی اور انڈیا میں پٹیل بڑے متاثر ہوئے۔ نیتشے بھی متاثر ہوا اس سے، اور اس کا جو ہٹلر بھی، اس کا فاشزم، نیشنلزم اس کی اسٹیٹ سے، اور وطن پرست جتنی بھی تحریکیں ہیں وہ سے انسپائریشن لیتی ہیں، اس کے تقویت لیتی ہیں۔ اور جو اس کا میٹا فزکس والا حصہ اور یہ جو پولیٹیکل تھاٹ ہے والا حصہ ہے اس کا، وہ ہیگل کے جو میٹا فزکس والا حصہ ہے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ جیسے اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ مارکس ہے۔ مارکس اس کا ڈائلیکٹکس تو سسٹم لے لیتا ہے، لیکن اس کی میٹا فزکس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اس کا جو فلسفہ جو الٹا تھا میں نے اس کو سیدھا کیا۔ اور لینن کہتا ہے کہ اگر اس کے فلسفے سے ایبسولوٹ نکال دیا جائے تو ہیگل جو ہے مکمل میٹیریلسٹ ہے۔ تو اس کے فلسفے کے اندر کرسچینٹی اور گریک فلسفی بھی ہے، اس کے اندر ریلیجن اور ایتھیزم بھی موجود ہے۔ پھر اس کا فلسفہ جو ہے اپنے میتھڈ کے اعتبار سے، جو ڈائلیکٹک ہے اس کی، وہ جو ٹرائی اینگل بنتی ہیں، ٹرائیڈز بنتی ہیں، جس کی مین بڑی ٹرائیڈ کس طرح وہ بناتا ہے، وہ آئیڈیا کیا ہے؟ یہ ہماری جو فینومینل ورلڈ ہے، اس کے پیدا ہونے سے یا اس کے پیچھے جو آئیڈیا تھا، اس کے پیچھے جو ایبسٹریکٹ اینٹیٹی تھی، اس کو وہ انٹیلیجنٹ سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، وہ آئیڈیا اپنا ظہور چاہتا ہے، اپنے نئے روپ چاہتا ہے، اپنی میٹامورفوسس چاہتا ہے، اور اس کے اندر ایک کانٹینیوم ہے، ایک جڑاؤ ہے۔ اور وہ کانٹینیوم میں کیا ہوتا ہے کہ آئیڈیا جب اپنا ادر پیدا کرتا ہے، یعنی اپنا الٹ پیدا کرتا ہے، اپنی ڈٹرمینیشن پیدا کرتا ہے، تو وہ آئیڈیا ان اٹ سیلف سے آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اور جب آئیڈیا ان اٹ سیلف سے، یعنی اپنی پوٹینشیل فارم سے، اپنی تھنگ ان اٹ سیلف کے اندر جب وہ موجود ہوتا ہے، اس کو توڑ کر، اپنا خول توڑ کر اجاگر ہوتا ہے، تو وہ کہلاتا ہے نیچر۔ اب نیچر کیا ہے؟
جب فینومینل ورلڈ آ جاتا ہے، نیومینا سے جب فینومینا آ جاتا ہے تو وہ نیچرل ورلڈ ہے. نیچرل ورلڈ حصی ورلڈ ہے. ہم دیکھتے ہیں یہ آئیڈیا انٹیلیجنٹ ہے، اپنے آپ کو ایبسٹریکٹ، پیور ایبسٹریکٹ سے، پیور تھاٹ سے نکال کر فطرت میں، حسیات کے عالم میں لے آتا ہے. وہاں پر پھر اس کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ میکینکس ہیں، یعنی لاز ہیں، انرشیا وغیرہ جیسے الیکٹریسٹی. پھر وہ فزیکل میٹیریل ٹھوس چیزوں میں ہیں، یعنی لاز ٹھوس چیزوں کے اینٹیتھیسس پیدا کرتی ہیں. پھر وہ آگے جا کر لیونگ تھنگز میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس کا جو فلاسفی آف نیچر ہے ہیگل کی، وہ بڑی ایبسکیور ہے. اس پر تو اکثر فلاسفہ نے اتنا غور نہیں کیا، اس کو وہ اتنا اہم نہیں سمجھتے. اس کا جو اہم فلسفہ ہے وہ لاسٹ والا ہی ہے، پولیٹیکل تھاٹ والا، یا پہلا حصہ جو لاجک والا ہے. تو لاجک یا آئیڈیا یہ اس کی ایک سفیر ہے. لاجک اور آئیڈیا جو ہے وہ جب اپنا الٹ پیدا کرتے ہیں، اپنا متضاد پیدا کرتے ہیں، تو نیچر پیدا ہوتی ہے. تو نیچر جب اپنا متضاد پیدا کرتی ہے تو اسپرٹ پیدا ہوتی ہے. اسپرٹ جو ہے وہ سیلف نوئنگ آئیڈیا ہے، یعنی ہے تو آئیڈیا نیچر میں آیا، تو نیچر سے جب سیلف نوئنگ وہ بن گیا، اپنے آپ کو جاننے والا، سیلف کانشیسنیس. چونکہ ہیگل کی جو مین ٹائم لائن ہے وہ یہی ہے کہ آئیڈیا جو ہے وہ سیلف کانشیسنیس چاہتا ہے، ایبسلیوٹ سیلف کانشیسنیس پر ہی اس کا سفر. تو اب یہاں پر جب اسپرٹ میں آتا ہے، نیچر کے بعد جب اسپرٹ میں آتا ہے تو اس کے پھر 3 پورشن ہیں، یعنی 3 آپس میں وہ تھیسز، اینٹی تھیسز اور سینسز بناتا ہے. اور ہیگل کی فلاسفی میں ہمیشہ جو سینسز ہے وہ پچھلے سینسز سے پیورر، ٹروور اور ریچر ہوتا ہے. جب اسپرٹ آ گئی، اسپرٹ اس کی مین فلاسفی ہے، ہر جگہ پہ اسپرٹ ہی چھایا ہوتا ہے، ایبسلیوٹ اسپرٹ تک. اب اسپرٹ میں کو پھر وہ 3 میں کرتا ہے. ایک ایبسلیوٹ اسپرٹ ہے، ایک آبجیکٹو اسپرٹ ہے، اور دوسری سبجیکٹو. سبجیکٹو جو ہے وہ انسان کے انر فیلنگ سے، جس کے اندر انسٹیٹیوشن نہیں ہے، انسٹنکٹ اور انٹیوشنز اور ول سے تعلق رکھتا ہے، سائیکالوجی وغیرہ. تو دوسرا جو ہے آبجیکٹو اسپرٹ، جو اس کی فلاسفی کا مین جوہر ہے، جہاں سے وہ بہت سے لوگ اس کو پک کرتے ہیں. وہاں وہ لا، اسٹیٹ، موریلٹی، آبجیکٹیو موریلٹی، وہ اس کو دیکھتا ہے. اور پھر وہ جاتا ہے ایبسلیوٹ اسپرٹ میں، جہاں اسپرٹ اپنے آپ کو جانتی ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ آرٹ ہے، آرٹ میں اسپرٹ جو ہے اپنے آپ، اسپرٹ جو ہے وہ تھنگس کو دیکھتی ہے، موروثی اشیاء کو دیکھتی ہے. اور ریلیجن میں اسپرٹ جو ہے وہ ریپرزنٹیشن کو دیکھتی ہے، سائن اینڈ سمبلس کو دیکھتی ہے. اور پھر جب وہ ایبسلیوٹ اسپرٹ میں جاتی تو اسپرٹ اپنا علم حاصل کر لیتی، اپنے آپ کو دیکھتی ہے، اور یوں اس کا پوری فلاسفی جو ہے مکمل ہو جاتی ہے. اب اس کی فلاسفی کے اثرات جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، 2 کیمپ ہیں. جو اس کے میٹا فزکس کو دیکھتے ہیں وہ رائٹ ہیں، وہ ریلیجس ہیں، وہ اس سے ریلیجن نکالتے ہیں اور ایتھیکل ایلیمنٹ نکالتے ہیں. اور جو اس کے لیفٹ ونگ فالوور ہیں وہ اس سے پولیٹیکل تھاٹ، سوشیو اکنامک موومنٹ، جیسا کہ اس کی مثال ہے مارکس، اس کی سب سے بڑی مثال ہے. اور میرا خیال آج اتنی سی میں آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں، پھر اس کا ہم ہیگل کا نیکسٹ پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ.